السلام علیکم، عید مبارک۔ ساؤتھ ٹوڈے کی خصوصی عید ٹرانسمیشن میں خوش آمدید، اور عید کے پروگرام عید اپنوں کے سنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان، اور میں ہوں ماوش رضوی۔ ماوش، عید آج بھی جاری ہے، خوشیوں کا دن ہے، خوشیوں کا تہوار ہے۔ آپ آج کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ عید کا روز جو ہے وہ جاری ہے، اچھا، عید کی مجھے گہما گہمی جاری ہے۔ جب عید گزر رہی ہوتی ہے نا، ایک تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا وقت ہے اور جلدی جلدی گزرتا جا رہا ہے، تو یہ اسٹریس ہے نا، یہ میرے اوپر بڑا رہتا ہے۔ اور عید کا جو ٹائم ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے، بہت اچھا۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس کا ہم بڑے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ خوشی مناتے ہیں، تو یہ خوشی کا دن ہے تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا ماوش، آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں تدریسی شعبے سے تعلق ہے، ان کا ایجوکیشن سے تعلق ہے۔ اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر منصور اکبر کنڈی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہی پرو ریکٹر انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ڈاکٹر حیات اوان صاحب موجود ہیں، سابق وائس چانسلر ہیں زکریا یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں ایئر یونیورسٹی کے۔ اور ہمارے جو دونوں گیسٹ ہیں ماوش، آج ایک تو سب سے پہلے آپ دونوں کو عید مبارک اور السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کو مبارک۔ خیر ہوا۔ اور آپ اچھا ماوش، ہمارے دونوں گیسٹ جو ہیں آج ان کا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے سے تعلق ہو یا آپ تعلیم میں پڑھا رہے ہوں یا کچھ اس طرح سے کر رہے ہوں تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے، لیکن آج ہم اپنے گیسٹ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، عید کیسے گزارتے ہیں، اور اصل میں یہ گھر میں کس طرح سے، مطلب کیجولی اگر ہم بات کریں تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں نہیں سنی ہوئی ہوں گی، تو وہ بھی بہت سارے آپ لوگوں کے فالوورز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بڑی اچھی فین فالوئنگ ہے، تو وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اصل میں عید کیسے منا رہے ہوتے۔ تو حیات اوان صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچپن کی عید اور اب کی عید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، بچپن کی عید اور آج کی عید میں بڑا فرق ہے۔ بچپن کی عید میں ایک بہت چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا، اور یہ عجیب سی ریزمبلنس ہے کہ میرے گاؤں کا نام بھی ملتان ہے۔ اچھا، وہ تلگانگ ڈسٹرکٹ چکوال میں ہے، لیکن ملتان خرد کے نام سے، جو پرشین ورڈ خرد ہے جس کا مطلب چھوٹا، تو ملتان خرد کے نام، لیکن وہ چھوٹا اتنا ہے ہی نہیں۔ اس کی پاپولیشن مور دین 50,000 ہے گاؤں کی، اور وہ اس وقت تو خاصا بڑا گاؤں ہو گیا۔ اچھا، گاؤں کی عید میں اور شہر کی عید میں کیا فرق؟ کیا روایات تھیں اس وقت کی گاؤں کی، اور اب کیا محسوس کرتے ہیں فرق؟ میں نے ڈفرینس دیکھا ہے جی۔ دیہات میں عید میں بہت ہی زیادہ سنسیئرٹی اور خوشیاں وہاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ایک پرانی ٹریڈیشنز آ رہی ہیں، ریلیٹیو کو ملنا، اور ریلیٹیو کو ملنا، جو ریلیٹیو بہت ہی ناراض بھی ہو رہے ہیں تو عید کی خوشی میں وہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ جی جی، یہ میں نے دیہات میں دیکھا، اور وہ خوشیاں جو ہیں، اور خوشیاں خصوصاً وہ جو سیویاں ہوتی تھیں، وہ سیویاں یہ بازار والے جو ہم یہاں کھاتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ہاتھ کی بنائی ہوتی سیویاں ہوتی تھیں، اور وہ ان کا ذائقہ ہی بڑا عجیب، بہت ہی اچھا قسم کا ہوتا تھا۔ وہ ذائقہ ہم جب سے وہ دیہات چھوڑا، وہ ذائقہ پھر کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اچھا، یہی بات ابھی ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیونکہ اس سے بڑے محروم ہیں، اس نظارے سے کہ سوئیاں پکتی تھیں، بنتی تھیں، ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں، تو یہ جو تیاریاں ہیں اس سے ہم لوگ اصل میں محروم ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی ہماری جو روایات ہیں اس کو جو مرتی جا رہی ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں جہاں تک آپ کی بات ہے نا، روایات رہنا، دیہات میں بھی اب روایات کافی ٹوٹ کے شکار ہیں، لیکن ابھی بھی میں کبھی کبھار، جب بہت ہی کبھی کبھار جانا ہوتا ہے تو دیکھتا ہوں تو وہ عید کی تیاری بڑی شروع سے کافی دن پہلے، سویاں وہ گندم کے آٹے کی بنانی، وہ، اور یہ کام ہی عورتوں کا بیسیکلی ہے، مرد تو یہ کام کر نہیں سکتے، تو وہ اکٹھی کسی گھر میں، ایک گھر میں اکٹھی ہو جانا، وہاں وہ اس گھر کے لیے سیویاں تیار کرنا، پھر سب نے مل کے کسی اور گھر میں چلے جانا، وہ تیار کرنا، وہ پکانے کے ٹائم پہ تو کسی ایک گھر میں بنتی ہے، لیکن جس وقت تیاری کرتے ہیں وہ 8 10 12 عورتیں اکٹھی ہو جانی، وہ باتیں بھی کرنی، اور یہ ساتھ یہ سیویاں بنانا بھی،
اور یہ ایک بڑا ٹرک ہوتا تھا، لیکن اب وہ خاصا دیہات میں بھی کم اور وہ سر ایک گیدرنگ کا ایک موقع بھی بن جاتا ہے. موقع. اچھا منصور صاحب کی طرف چلوں گا. منصور اکبر کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہے آپ کو, اور آپ بڑی خوبصورت سی اسمائل ہے آپ کی آج عید کے دن کے اوپر چہرے کے اوپر, اور بڑی خوبصورت شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے میں ابھی تک وہ رمضان کا جو آفٹر شاک ہے نا اس سے گزر رہا ہوں. ایسے تو اب عید کا عید منا رہے ہیں. سر یہ جو اتنا خوبصورت رنگ آپ نے پہنا ہوا شرٹ کا, وہ اس کی کہتے ہیں کہ مین از نیور اولڈ, جی ہی از اولڈ وین ہی فیلز اولڈ. جی جی آگے میں نہیں بولتا میڈم بیٹھے. تو میں نے آج جو ہے نا کچھ شرٹیں جو ہماری جوانی کی تھیں جب آئی واز 33 34, اب تو میں 67 ہوں, وہ شرٹ میں نے پہنی. اور آج مجھے میرا بیٹا بڑا PhD فرام فرانس آیا ہوا ہے اور تبلیغی اسٹائل ہے, IBA میں پڑھاتا ہے کراچی میں. تو کہتے ہیں بابا جی آپ نے جو ہے نا آج, اور میرے 3 بیٹے ایک بیٹی ہے, بیٹی لنڈن میں ہوتی ہے. تو اس نے بھی کہا یہ شرٹ, تو میں نے کہا بس یہ شرٹ آج اٹریکٹ کرے گی. یہ میں نے جان کے پہنی ہے. صحیح ہے. اچھا سر بچپن DI خان میں, آبائی علاقہ DI خان, اس کے بعد پھر مختلف علاقوں میں جاتے بھی رہے, ملکوں میں بھی جاتے رہے, کیسا فیل کرتے ہیں وہ عید یاد کرتے ہیں اپنی آبائی شہر کی, کیسا محسوس؟ دیکھیں میں نے 2 گاؤں اور 7 ملک, جی ناروے, انگلینڈ, ٹرکی, امریکہ, جب میں نے عیدیں منائی, جی, اور اب یہ تیسری عید میری, 3rd ہے پروبیبلی, یہ جو ملتان میں آ رہی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایج اور سرکمسٹانسز کے ساتھ بات ہوتی ہے. جیسے اب حیات صاحب کہہ رہے تھے کہ سیویاں بناتے تھے, تو مجھے یاد ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو گھوڑی کہتے تھے. جی ہاں بالکل. میں مطلب پشتو اسپیکنگ بٹ آئی اسپیک گھوڑی آگ دیں. جی ہاں گھوڑی. گھوڑی سیویاں کھاؤ, ایک گھوڑی دے بڑے ہوئے. میں سمجھتا تھا یہ گھوڑی سے کیا مراد ہے. اب نہ وہ ایک اکوپمنٹ لکڑی کا ہوتا تھا, ایک اس میں سے گزارتے تھے. اب وہ ختم ہو گئی. دیکھیں کئی روایاتیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں کہ ان کے فالوورز نہیں رہتے. اب پہلے ہم چھوٹے تھے چیدے کھیلتے تھے, اب میں جاتا ہوں گاؤں میں چیدے نہیں کوئی نہیں کھیلتا. اب یہ نیٹ یہ ہے, تو میرا دادے کو تو یہ اس کے پاس تو موبائل نہیں تھا نا, تو یہ نیچرل ہے. اب میں کہوں نہیں آپ چیدے کھیلیں اپنے بتیجوں کو یا جو بھی تھے, تو بھئی ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ کیوں جائیں. ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائز تو ہوتے ہیں. لیکن ہم عید کے حوالے سے بات کریں تو عید پہ مطلب ہر انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو اپنے گزرے وقت کو چیرش کرتا ہے وہ. تو میں پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سی یادیں ہیں ایسی بچپن کی یا جوانی کی یا گزرے وقت کی جن کو چیرش کرتے ہیں عید کے اوپر خاص طور پہ. پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر حیات صاحب کی طرف. جی دیکھیں کئی ہے. جی عید صحیح عید ہوتی ہے وہ بچپن کی ہوتی ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کلاس سے ہیں. غریب کے بیٹے ہیں, سرمایہ دار کے بیٹے ہو, مزدور کے ہو. اچھا پھر وہ سرکمسٹانسز. اب ہماری جو تھی نا عید میں ایک اٹریکشن یہ تھی کہ آپ عیدی کتنی آن کر سکتے ہیں, جی ٹو بی ویری فرینک. اچھا وہ عیدی کا ایک چانس یہ ہوتا تھا کہ میں تھوڑا چونکہ بھائی بہنوں میں بڑا تھا کہ آپ کو امی کوئی چیز دے دی تھی کہ فلانے کے گھر لے جاؤ, تو یہ ایک چانس ہوتا تھا عیدی کا. ادروائز ڈائریکٹ تو آپ نہیں مانگ سکتے تھے نا کہ میں کوئی عیدی دے ہوں. دوسری بات یہ جو بڑی اٹریکشن تھی, کاش کہ وہ وقت آ جاتا کہ ہمارے ڈی خان میں 2 فلمیں تھی, سنیما ہال تھے, بس ہم دوست کہتے تھے کیری فلم دیکھو. اس نے کہا اس میں جنگ ہے, وہ فلم زیادہ پریفریبل ہوتی تھی. ایمان سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آئی بلانگ ٹو لوور مڈل کلاس, تو جو اس وقت ہماری عیدی ہوتی تھی 10 روپے 8 روپے, وہ وقت تھا. آج میرے پاس اگر 4 کروڑ روپیے میں عید نہیں منا سکتا. اچھا اس ٹائم پہ مقابلہ بھی ہوتا تھا دوستوں کا, کتنی عیدی کس نے جمع کی, تو کبھی آپ نے ایسے بڑھا چڑھا کے بتائی؟ مقابلہ بھی تھا, جھوٹ بھی بولتے تھے. مجھے بہن کہتی تھی فلانے گھر گئے تھے, کتنا, اگر مجھے 5 روپے ملے تھے نا, میں نے کہا مجھے 18 ملی ہے. یہ ماں یہ نہ کہہ کہ ان کو بھی جاؤ یا تم آئی نہ مت جاؤ جمع کرا دیں. اچھا حیات امان صاحب آپ بتائیں آپ کی کون سی یادیں جڑی ہیں, کس کو زیادہ مس کرتے ہیں, کون سی بات؟ وہ بیسیکلی وہی بچپن کی. جی جو ابھی منصور صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ بچپن میں عید لینا
عید لینے کا ایک طریقہ ہوتا تھا جو وہ یہ کہ کسی کے گھر میں جانا، ماموں کے گھر میں، خالہ کے گھر میں یا چچا کے گھر میں، تو وہ سویاں لے کے جانا. وہ بیسک پرپز ہوتا تھا کہ ہم 8 بہن بھائی تھے، تو وہ میں سب سے چھوٹا تھا، تو سب سے زیادہ مجھ سے لوگ ماں باپ پیار کرتے تھے. جی. تو میں کہتا ضد سے میں نے وہاں اس گھر میں جانا ہے، اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہاں اس گھر سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو وہ وہاں میں نے پہلے سے جانا. کیلکولیشن کر کے ہاں پہلے سے کیلکولیٹ، کیونکہ یہ ٹارگٹ ہوتا تھا. منصور صاحب تو 5-10 روپے کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس وقت، تو میں بات کر رہا ہوں ارلی 60s کی، جب اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس وقت 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. آپ اندازہ لگا لیں گے اس وقت چینی جو تھی وہ 12 آنے کی مطلب 0.75 روپیز کا کلو ملتا تھا. جی. اور جو گڑ تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا، تو وہ 1 روپے کا 2 کلو ملتا تھا. تو اس وقت 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تو کہیں سے روپیہ مل جانا تو وہ گھر میں آ کے پھر وہی بات ہوتی تھی کہ وہاں تو یہ 1 آنا ملا تھا، تو کہ کوئی مانگ نہ لے. تو وہ زیادہ زیادہ گھروں میں جانا، وہ سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب کہیں سے عیدی ملتی تو وہ کہتے یہ تو بڑا کام ہو گیا. اور پھر سارے بچوں کو، پھر بچوں میں ایک آپس میں ملنا، جی. تو وہ ایک اور چیز ہوتی تھی. جہاں سے روپیہ ملتا کہتے جی وہاں تو 2 روپے مل گئے. ان پہ روب جمانے کے لیے کہ تمہیں، ہاں کہ تمہیں گھر میں کم بتانے اور آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ بتانے کہ روب شب جمانے کے لیے کہ مجھے تو اتنی عیدی مل گئی ہے. تو یہ، اور پھر دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوتی تھی کہ دوسرے کے گھر میں جانا، کوئی چیز دینے تو انہوں نے زبردستی بٹھا لینا. یہ نہیں کہ جب تک وہ سویاں یا کوئی چیز پکی ہوئی ہے وہ نہ بغیر کھائے وہ آنے نہیں دیتے تھے. تو یہ سب سے بڑی وہ یادیں. اب وہ یادیں یہاں کہیں، بالکل سر، اب تو ماڈرنائز ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے دور ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ روایتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. کم ایج میں ہی جی. میں نے انٹر امتحان کی پاس کیا تو پھر میں کراچی چلا گیا. پھر میں نے کراچی لمبا عرصہ گزارا. جی. اور کراچی میں جو تھا نا وہ پاکستان کا، میں کراچی میں 68 میں گیا. جی. تو اس وقت بیسیکلی کراچی گیا کیوں تھا کہ ہمارے علاقے میں یہی ہوتا ہے کہ فوج میں جانا ہے. وہ تقریباً 90% آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ آرمی میں جاؤں. تو اس وقت ریٹائر ایئر مارشل نور خان میرے ریلیٹو تھے، ہی واز دا چیف آف ایئر فورس. تو ان کو ابا جی نے کہا کہ ایئر فورس میں لے جائے. اور انہوں نے کہا نہیں ایئر فورس اس بات سے ٹھیک نہیں ہے، میری نظر کمزور ہے، تو بیسیکلی اسے نیوی میں بھیجا، ساری دنیا کی سیر کرے گا. تو میں نے کمیشن لے لیا تھا پاکستان نیوی میں. جی جی. لیکن وہ پانی سے مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، بات تو عیدی کی ہوئی لیکن تھوڑا سا بیچ میں یہ آ گیا. جی جی. تو پانی سے میرا ڈر لگتا تھا. وہ چیف پیٹی افسر ہمارے جو آرمی میں صوبیدار کے برابر ہوتے ہیں، وہ جو خوشی سے پانی میں چلا، حالانکہ لائف بوٹ بندی ہوتی تھی تو بھائی ڈوبنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی خوف پانی کا. دیہات میں گزرا، پانی وہاں دیکھا نہیں ہے. ہمارا برانی علاقے میں پانی اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا. صحیح صحیح. اچھا منصور صاحب کی طرف بڑھیں گے. منصور صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب عیدی ملتی تھی اس کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس عیدی کو خرچ کہاں کرنا ہے. تو جو بچپن میں تو یہی ہوتا تھا کہ یہ چیز کھا لیں یہ چیز کھا لیں، تو کیا ایسی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ آپ نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے دوستوں کے ساتھ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا، اور یہ میں نے مجھے بچے بھائی بیٹے بھی کبھی پوچھتے، میں نے کہا میرا مین خرچہ جو تھا نا وہ موویز پہ ہوتا تھا. کھانے پینے کا آپ کو اتنا شوق؟ کھانے کا نہیں تھا. اور اس مووی کے دوران میں اس وقت ٹوکریوں میں گنڈیریاں ملتی تھی 4 آنے ٹوکری کے ساتھ. وہ ٹوکری ختم ہو گئی، یہ بیگ آ گئے جس نے ہماری ساری انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیا. اس میں وہ 4 آنے کی ایک میں لے کے پھر گنڈیریاں بھی چوستا تھا. پاپ کارن کی جگہ پہلے نہیں ڈی خان میں تو پاپ کارن، مجھے تو ایف اے تک پاپ کارن کا پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. اچھا. کیونکہ آئی ڈیڈ BA 76 میں ڈیر اسماعیل خان سے. یہ میں کرکٹ کا پلیئر تھا تو مجھے تھوڑا ٹریول کا چانس ملا، ادروائز تو میں تو زیادہ چانس ہی نہیں بنا ڈی خان سے. اور پھر میں پشاور گیا MA کرنے،
لیکن یہ جو تھا نا آپ نے پوچھا کھانے کا تو یہ تھا یا ایک چاچا جمعہ ہوتا تھا اس کے چھولے بڑے مشہور تھے تو وہ مطلب 8 آنے کا بڑی پلیٹ ہوتی تھی باقی آئی ڈونٹ ریممبر وہ گھر کا کھانا جو ہوتا تھا زیادہ خرچہ اسی پہ ہوتا تھا یا پھر میں کچھ پیسے مل جائے تو بیٹ لیتا تھا اس وقت ایک بیٹ تھا یہ جیلی اوپر چڑھی ہوتی تھی اس کا کوئی انگلش نام تھا آیا فورگیٹن تو وہ 15 روپے تک مل جاتا تو یا وہ دیکھو جس طرح غریب ملکوں کو باہر سے امداد آتی ہے نا پاکستان کو امریکہ سے امداد آتی ہے تو میرا سارا ہماری عید کا ڈیپینڈ ہوتا تھا کہ پیسے کتنے ملیں گے اگر کسی نے میری امی کی ایک دوست تھی وہ ایک دن آئی مطلب خامن دریا خان میں اس کی اپنا شیئر تھا شوگر مل میں تو وہ اس وقت جب عیدی کا ریشو 8 آنے تھا وہ 10 روپے مل گئے تو غریب کنٹری کو امداد مل گئی تو عید ہو گئی نا. اچھا منصور صاحب یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں کا مطلب یہ جنرل پرسیپشن بھی ہوتی ہے امیج ہوتا ہے کہ مطلب جو پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ادیب بھی ہوتے ہیں شاعر بھی ہوتے ہیں یا ویسے بھی جو ایجوکیشنلسٹ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی مطلب وہ زیادہ چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے ہیں زیادہ تر سیریس رہتے ہیں پرسیپشن ہے یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا امیج ہوتا ہے کہ یار پڑھتے پڑھاتے رہتے ہوں گے کوئی انجوائے نہیں کرتے ہوں گے لائف کو تو آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ عید والا دن کیسے انجوائے کرتے ہیں کیا خوشی مناتے ہیں کس طرح سے دن گزارتے ہیں. دیکھو جو پڑھائی تھی نا ایف اے تک تو آئی واز اے ویری ویری پور اسٹوڈنٹ میں تو ویسے امتحان کے دنوں میں نہیں پڑھتا تھا تو عید کے دن کون پڑھتا ہے. اچھا نمبر 1 فیکٹ ہے. جی جی. نمبر 2 یہ تھا کہ اس وقت 2-3 ایونٹس ایسے ہوتے تھے اگر ونٹر ہوتا تھا ڈی خان میں تو یہ مداری کے تماشے ہوتے تھے باقی کوئی ایسا بڑا ایونٹ نہیں تھا. یہ ریچ آ جاتے تھے ڈی خان میں اور سمر میں پھر یہ سوئمنگ دریا کی سوئمنگ ہوتی تھی. میں نے خود سوئمنگ انڈس میں سیکھی اور اس وقت دریا بھی اوپن ہوتے تھے بعد میں تو کنٹونمنٹ سیل ہو گئے اور وہ اب دریا بند ہے وہ جی کینٹ کہتا ہے فوجی کہ ہمیں خطرہ ہے. آنیسٹلی وہ جو سوئمنگ کا وہ تھا نا ایک بیلٹ وہ بند ہے جہاں تھاوڑیاں منائی جاتی تھی لوگ گپے لگاتے تھے. وہ خوشیاں تھی جو غریب کو بغیر خرچے مل جاتی تھی. انفارچونیٹلی میں نے ڈی خان پہ ایک مضمون بھی لکھا یہ گوگل کیری کرتا ہے ہاؤ سٹیز چینج وہ ختم ہو گئی اس لیے یہ وائلنس آیا ہے اس کی جگہ کلشنکوف کلچر آ گیا لیکن اس کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی بند ہو گیا. فار ایگزامپل پیسے جمع کر کے ہم 5 روپے دریا پہ سارا دن نہاتے تھے رات کو کھانا کھاتے تھے. اب میں نے ابھی پوچھا بند ہے جی پچھلے 22 سال 18-20 سال سے کینٹ سیل ہے جی. اچھا وہاں سے آپ آ نہیں سکتے تو ظاہر ہے ریور کا تو بہتا رہتا ہے کہیں دور آپ تو مطلب ہے. اسی طرح فٹ بال کے میچ ہوتے تھے افغان کلب ورسز عثمانیہ کلب وہ ختم ہو گئے تو وہ جو ایک پولو گراؤنڈ میں جی ہر قسم کی گیم میلہ ہوتا تھا وہ بھی جی اب بند ہو گیا. وہاں جنرل صاحب کا ہیلی اترتا ہے تو اب واٹ آئی نیم اٹ اور میں اکثر فیل کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں نا فار ایگزامپل ڈی خان میں ایک بڑا ایونٹ ہوتا تھا 12 دن چلتا تھا فٹ بال میچز انٹر اسکولز اور انٹر کالجز. میں کینٹ پبلک اسکول کی طرف سے کھیلتا تھا تو مطلب ہے کئی اس میں ڈائلاگ ہوتے تھے ہنس مذاق ختم ہو گئی جی. اب آپ نے ذکر کیا کہ وہ جی ٹیچر جو پروفیسر ہیں وہ ان کی عیدی میں سیریس میرے خیال میں جو پروفیسر ہیں نا صحیح معنی میں وہ ینگ رہتے ہیں ینگ جنریشن کے ساتھ ینگ رہتے ہیں اور جتنے پروفیسر جو عید انجوائے کرتے ہیں میرے خیال میں اور کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے میں بڑا لمبا عرصہ ملتان میں بہادر زکریا یونیورسٹی ویسے تو میں نے کیریئر سٹارٹڈ فرام کراچی یونیورسٹی میں نے پڑھانا پھر ڈاکٹر صاحب کے دی خان میں بھی میں نے 2 سال گزارے گومل یونیورسٹی میں انیشیل سٹیج پہ لیکن وہاں عید کوئی نہیں منائی اس لیے کہ عید کے ٹائم پہ میرا دیہات نزدیک ہوتا تھا تو عید دیہاتوں میں چلے جاتے تھے. لیکن یہاں پر جو عید کی بات کرتے ہیں نا کہ ایز اے ٹیچر عید کے 3 دن تک اتنا رش لگا رہتا ہے اسٹوڈنٹ کا اور اتنا اسٹوڈنٹ کا پیار
تو وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ عید انجوائبل ہو ہی نہیں سکتی کہ اسٹوڈنٹ آئے، ایک گروپ آ رہا ہے، دوسرا گروپ آ رہا ہے، تیسرا گروپ آ رہا ہے، اور یہ ابھی تک، اور جو اسٹوڈنٹ بلیو اٹ کہ 80s میں اور 90s میں تھے ویسے اسٹوڈنٹ اب نہیں رہے. وہ اسٹوڈنٹ 80s اور 90s والے ابھی بھی اگر ملتان میں آتے ہیں تو وہ ضرور میرے گھر ضرور آتے ہیں، اور عید پہ تو ضرور ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ تو میرے خیال میں سب سے زیادہ انجوائبل ہے عید پر احترام، جو میرا ایکسپیرینس ہے. اچھا، ساتھ ساتھ جیسے ہم گیسٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنی آڈینس جو ہمیں دیکھنے والے ہمارے ویورز، ان سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ عید کیسے منا رہے ہیں، اور آج ایسا کیا اسپیشل سیلیبریشن، ہاں مطلب اس آج کے دن آپ کیا اسپیشل بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 2-3 سال کی عیدیں دیکھیں نا، تو جو کورونا کی وجہ سے آپ نہ کہیں جا سکتے تھے، نہ کوئی آپ کے گھر آ سکتا تھا، تو وہ ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول اور وہ ڈر سا اور ایک خوف سا رہتا تھا آپس میں ایک دوسرے سے کھانا کھانے نہیں جا سکتے تھے، کئی بار جا رہے ہیں تو ڈرائیو تھرو کرنے کے بعد پھر گاڑی میں ہی مخصوص ایک جگہ ہے جہاں پہ جانا ہے، پھر وہیں سے آ کے واپس آ جانا ہے. تو منصور صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، گستاخی، اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا، میں ینگ لیکچرر تھا، میں نے ایک رضوی صاحب پروفیسر تھا ویری لرنڈ، میں نے کہا جی عید کیسے منائی سر؟ کہتے عید نے مجھے منایا. اچھا عید نے مجھے منایا، وہ کہیں بکری کی عید تھی نا، تو وہ سارا دن تو اس کو گزر گیا کسائی ڈھونڈنے، اور 2 دفعہ کسائی کے بغیر آیا تو وائف نے ڈانٹا اس کو، پھر اگلے دن کسائی ملا اس کو. بڑے شہروں میں تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، کسائی نہیں ملتا. تو میں نے جو عید کے تیسرے دن مطلب ہے کرائسس کے بعد اس سے پوچھا کہ سر عید کیسے منائی؟ کہتے ہیں عید نے مجھے منایا. تو یہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میری ایک ماسی، نام پتہ نہیں کیا تھا اس کو، ماسی ڈوری کہتے تھے، وہ تھوڑی کانوں سے کام سنتی، تو وہ مجھے 1 روپیہ دیتی تھی، اور میں بھی تاڑ میں ہوتا تھا کہ یہ ماسی کو کس وقت جا کے رہتی ہمارے گھر میں تھی، تو وہ پھر اکثر رو رہی ہوتی تھی. میں نے امی سے پوچھا، امی جی وہ پشتو میں وہ تو رو رہی ہے، کہتے آج عید ہے نا. تو میں نے کہا نا خدا اس کو ہدایت کرے، آج عید ہے. چونکہ میں تو اپنے پرسیپشن سے سوچتا تھا نا، کئی لوگ ہوتے تھے عید پہ بڑے رنجیدہ ہوتے تھے. اب میں بتاؤں، میری ایک بیٹی گیٹنگ جاب اس کی امیگریشن لنڈن میں، اب میرے 3 بیٹے آئے ہیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ برن ہال میں پڑھتا ہے 9th میں، اور ایک قوم صحت اسلام آباد. تو میں نے عید کے دن سوچا کہ دیکھو عید کے دن کہ یہ جو ہے نا آج میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے، اینڈ آئی فاؤنڈ مائی سیلف، کیونکہ ایز اے باپ سوچا نا، تو کئی ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جو یونیورسل ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ ماسی ڈوری جو روندی آئی وہ وجہ تھی. تو آپ کچھ پوچھ رہی تھی. منصور صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کسی عید پہ گھر میں، کیونکہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی عید جس پہ آپ کو بہت مار پڑی ہو؟ کئی دفعہ پڑی. میں نے ایک دفعہ، ابھی پہلا عید کا دن تھا، تو 4 آنے کا پستول لے لیا، اس کے پٹاخے تھے، وہ پٹاخہ پھٹا ہے تو میری سسٹر کو لگا نہیں تھا، وہ امریکہ میں ہوتی ہے، چیخے میرا کان پھٹ گیا. تو ماں نے وہ یہ نہیں ہوتی ہے جس سے وہ لکڑی کی ہوتی ہے جو جس سے چمچے کی طرح، ہاں جی جو کٹوی میں اسے سے مارا. مارے تو عید پہ کئی دفعہ پڑی. ایک دفعہ میں عید پہ ٹکٹ نہیں ملا تو رات کے شو پہ چلا گیا، دیر سے گھر پہنچا. کدھر گیا تھا؟ امی نے کہا ایسے. میری امی بڑی، باپ لینینٹ تھا، فقیر آدمی تھا، اور امی بڑی سخت تھی. تو اس نے پھر تم کدھر سے آ رہا ہو؟ امی مجھے بڑا خیال رکھتی تھی، اور میں آج بائی دا اینڈ آف دا ڈے سمجھتا ہوں ٹھیک کہتی تھی. اچھا سر، موویز کی طرف آئیں گے آپ؟ مار کئی دفعہ پڑی. موویز کی بات کریں گے، پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فنون لطیفہ سے کیا شغف ہے؟ کوئی پسند کرتے ہیں فنون لطیفہ میں؟ میوزک پسند کرتے ہیں، شاعری، ڈرامہ، یا پھر کچھ دیکھتے ہیں عید والے دن ٹائم نکال کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن میرا زیادہ شوق لٹریچر کے ساتھ نہیں رہا ہے. لیکن عیدی کے بارے میں باتیں ہیں تو لٹریچر کا تھوڑا سا ادیبوں سے واسطہ رہا ہے، تو وہ ٹورنٹو میں رہا ہے. اچھا. ٹورنٹو میں نے دیکھا کہ پاکستانی خاصی تعداد میں، یہ 81-82 کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی پاکستانی اور انڈین 30 لاکھ کی آبادی کے شہر میں 1 لاکھ سب کانٹیننٹ کا لوگ. اندازہ لگا لیں کہ سب کانٹیننٹ کی پاپولیشن کتنی زیادہ تھی. اچھا، وہاں عید جو تھی نا وہ بہت ہی اچھی میں نے دیکھی ہے. میں نے وہ
टोरंटो के अंदर। अच्छा। हाँ, वो इस लिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान इकट्ठे हो जाना, फैमिलीज़ को, हम तो फैमिली वाले नहीं थे लेकिन फैमिलीज़ के घरों में बुलाना, और वो खासी बड़ी तादाद में और बहुत ही एंजॉय करना। मैंने कहा वो इतनी ईद मैंने पाकिस्तान में नहीं एंजॉय की अच्छा। जितनी मैंने टोरंटो में एंजॉय की। और वो कम्युनिटी एक दूसरे को, ईद एक ऐसी ओकेजन होती थी जिसमें मिल बैठने का एक बहाना मिलता था, और वो घरों से चीज़ें पका के, उस घर जहाँ जाते थे वो वहाँ की नहीं पकी होती है, अपने अपने घर से पका के वहाँ बैठ के, फिर उन छोटे बच्चे वो जो एंजॉय कर रहे थे, वो एंजॉयमेंट कभी मैंने नहीं भूल सकता। देहात में हमने खुद बचपन गुजारा, लेकिन इतनी खुशी जो उन बच्चों में देखी वो मैंने अपने ज़माने में नहीं देखी। तो वो मैंने देखा है कि टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी टुगेदर, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन, अच्छा, वो भी साथ ईद मनाते थे। वो साथ मनाते थे। और मतलब तल्लुकात की बात होती है, वो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो मर्जी है, इंडिया पाकिस्तान के झगड़े, लेकिन वहाँ बाहर के मुल्कों में इवन हिंदू वो भी बहुत प्यार करते थे। मैंने ये देखा वहाँ बिल्कुल। मैं बहुत प्यार मेरा ये तजर्बा है कि बाहर में इंडियंस आपके साथ बड़े फ्रेंडली हैं, ईरानियंस बड़े फ्रेंडली हैं। हाँ, मेरा ये तजर्बा है, मे बी आई एम मिस्टेकन, लेकिन ये बांग्लादेशी ज़्यादा नहीं होते थे हमारे साथ फ्रेंडली। बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेशी हमसे नहीं खूब मिलते थे, लेकिन वी हैड, मैं तो मतलब एक गुड विशेस फॉर ऑल। और वहाँ एक किस्म की पैलेस्टीनियन, ये सारे एक इंटरनेशनल होती थी, जो मतलब है, मैंने तो एरिजोना में मनाई है, टेक्सास में वहाँ रहा, या टर्की में था उस टाइम। आपके बचपन की ये टर्की में मैंने एक चीज देखी, टर्की में ड्रेसअप बहुत अच्छे होते हैं ईद पे। अच्छा। हाँ, और मिठाइयाँ, एक मिठाई होती है बकलावा, मिठाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। मैंने तो टर्की पे किताब लिखी है, टर्की ए रिच मिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, और 4 साल में वहाँ रहा। वो किताब मैंने पाक टर्की फ्रेंडशिप को डेडिकेट की, अपने खर्चे से मैंने छापी। मैं कौंसलेट की स्ट्रेंथ पे था, चेयर पे था, लेकिन ये टर्की मैंने एक चीज़ देखी थी कि वो ड्रेस, हर शख्स नया ड्रेस। अब ईद गुजर गई मिसाल, ऑलमोस्ट मैंने नया ड्रेस नहीं पहना। वहाँ एक कल्चर में एक बात है ना, बूढ़ा यंग नया ड्रेस पहनेगा, ज्यादा रेडीमेड खरीदते हैं। वहाँ भी टेलरिंग एक्सपेंसिव है, रेडीमेड। अच्छा मंसूर साहब, ये बताएं कि मूवीज का आप बता रहे हैं, मूवीज का शौक पहले रहा, अब भी शौक है? ईद वाले दिन देखते हैं मूवीज, या कौन सी मूवीज? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अब मूवीज कम देखता हूँ, ये तो पुरानी मूवीज का भी इतना नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए अब जिंदगी खुद एक मूवी बन गई है। ये बीजियों को चलाना और इतना डाल सारा, ये मूवी होती है। अच्छा। ये भी मूवी है, और क्या मूवी देखो। पुराने एक्टर्स कौन से पसंद रहे हैं? मुझे जी ये एक्ट्रेस में ज़ेबा बहुत पसंद है। हाँ, वेरी ज़ेबा अभी भी जिंदा है। मैंने बड़ी, मुझे एक दोस्त है, कहता है जी मुझे कुंडी साहब को किसी से मिलना हो, तो मैंने कहा इससे मिला। उसने कहा जी वो बीमार है, हार्ट की पेशेंट है बड़ा। मैं उसका इस्लामाबाद में, सॉरी लाहौर में रहती है, मैं इसका वो था। और फिर ये जो था जंगजू फिल्में होती थी सुधीर की, ये था। और ये जो भी मुझे एक्टर में ये भी पसंद था, नदीम जो है जी, नदीम मोहम्मद अली जी, वो फिल्म की सबिया खानम। सबिया खानम एक्चुअली मेरी अम्मी के साथ भी गाया गया, मैं फिल्म पे चला जाता था। लेकिन जो मैंने जो ज़्यादा फिल्में देखी, तो जो मेरी अच्छी है, जो आइडियल फिल्में थी, उसमें ये एक आदल थी, सलोनी थी, एक बागी सरदार था, एक फरंगी थी बीमारा, और फिर मैं और मेरा भाई वो भी अमेरिकन सेटल हो गया। वो हम फिर बाकायदा वो रिहर्सल करते, डायलॉग सीखते थे। अच्छा। फिर उस डायलॉग पे भी कई दफा अम्मी से मात पड़ती थी। But that would give us confidence. मार बहुत जरूरी है। मतलब ये मैं बताऊं, ये गरीब का जो बच्चा है ना, ये गलियों में स्कूल क्लास में लड़के फिल्में देख के अपना कॉन्फिडेंस गेन करता है। अमीर का बेटा एचएसएन में वो बड़े बड़े माहौल में कॉन्फिडेंस गेन करता है। तो बट एनी फिल्में तो मैंने आपको शुरू में बताया, मेरी बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट थी। बहुत, क्योंकि या फिर एक साइकिल था मेरा, ईगल कंपनी का, उस पर फिर साइकिलिंग करना, उसको साफ करना। मतलब मैं एक दफा डी खान पे कुलाची तक साइकिल पे गया और वापस आया। और गया शॉर्ट कट से था,
वो कच्चा था, जी, जी। 28 माइल। वापसी पे 38 पे आया हताले के रास्ते। अच्छा। फिर बाद में मैं बड़े अरसे बाद जब वाइस चांसलर बना तो मैंने अपने उससे कहा, एक सिक्योरिटी अफसर से, कि मैं यार साइकिलिंग पे अगर उधर तक जाऊं, तो उसने कहा सर इस रास्ते में तो सारे तालिबान हैं, यहाँ तो सर कन्वाय में लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं 71 में 9th का स्टूडेंट था, मैं इसी पे साइकिल में गया था। वो हमारी एक खाला सी रहती थी, उसके साथ 2-3 दिन गुजारे, और उसको ये नहीं बताया मैं साइकिल पे। उसने कहा जी आप साइकिल साथ लाए। अम्मी ने कहा साइकिल, मैंने कहा अम्मी जी वहाँ अड्डा बहुत दूर है, तो मैं पैदल, और टांगे वाला बहुत पैसे मांगता है। तो साइकिल था। वापसी पे जब उधर से आने लगा ना, तो मैंने फिर साइकिल उन्होंने कहा इसको छोड़ाओ, कहीं साइकिल पे ना। उसने कहा साइकिल पे कोई जा सकता है। आई अगेन केम ऑन। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि ये वही स्टेमिना है, वही कॉन्फिडेंस है जो आज भी हमें हेल्प कर रहा है। अब तो बच्चे ज्यादा तो मैंने कहा फुटबॉल खेलो, कहते जी नैट पे खेल रहे हैं। वो एक गेम है PUBG। मैंने किसी को कहा यार इस उम्र में मुझे ये सिखा तो दो, ये क्या है? कहते बाबा आप सीखे, बड़ा मजा आता है। अच्छा माविश, वक्त की कमी है और हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। लास्ट सर, ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे? पहले डॉक्टर हयात अवान साहब की तरफ क्या पैगाम देंगे सर ईद के हवाले से? सबसे बड़ा पैगाम यही है जी कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, अल्लाह ताला इस पे करम करे और स्टेबिलिटी आए, और अल्लाह ताला ईद की खुशियाँ सब बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, हर एक के लिए अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करे। तो यही पैगाम है कि पाकिस्तान के लिए हर कोई दुआ करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं भी ये कहूँगा जी कि मैं सिंपल है कि खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ बांटो, किसी को गमज़दा न करें। और जैसे सर ने कहा मुल्क वो है वो हालत नाजुक से, तो हालत नाजुक मैं और आपने पहुँचाया ना, फरिश्ते तो नहीं है ऊपर से। वो एक बलोच शहर का शेर है, मैं सुना दूँ अगर इजाज़त हो, अगर मैडम इजाज़त दे। वो कहता है बदलना है तो रिंदोस, बदलना है तो रिंदोस से कहो चाल व चलन बदले। सिर्फ साकी बदलने से मैखाने न बदलेंगे। वाह वाह, क्या कहना जी, क्या कहना। तो मैं कोई 3-4 दिन पहले इतना मुझे अफसोस हुआ, वो जो मस्जिद नबवी में हुआ, वो इबादत है, रो उधर रब के सामने, बस अब है जी, अब उस पे तो आप बात न करें। लेकिन सर की बात अच्छी थी कि दुआ करना चाहिए, मुल्क है। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ, ये वायरल भी हुआ है कि यू शुड हैव 3 लव। एक इस मुल्क से, ये मुल्क है तो हम है। देखिए अगर मैं ये मुल्क ना होता, आज आप कोई मुझे बुलाता टीवी में। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड ये लव नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज, एंड थर्ड ये कि लव डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये जमहूरियत है ना, जमहूरियत का जो शोर है, शराबा, गालियां, ये डिक्टेटर्स की साइलेंस और डिसिप्लिन से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, ये हिस्ट्री ने ये शो किया है। हाँ, मतलब है डिक्टेटर्स खत्म हो गए, जमहूरियत का गुल्ला पड़ा जो था ना, या जो वो चलता रहा और कंट्रीज को स्ट्रांग किया। तो ये मेरा पैगाम। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर हयात अवान साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर अकबर कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आपने फिर आपको ईद मुबारक, एक दफ़ा फिर आपको भी ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक हो, और ईद का दिन आपके लिए मजीद खुशियाँ लेकर आए। और आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोगों ने मौका मुहैया किया इस ईद वाले दिन। हमारे देखने वालों को भी, हमसे भी हम थोड़ा सा मुखातिब हो जाएं, क्योंकि काफ़ी देर से वो हमें देख रहे हैं और वो हमसे बात करना चाहते हैं। जी आपके बगैर हमारी ईद मुकम्मल है ही नहीं, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके साथ ही हैं, आप हैं तो हम हैं। तो आखिर में एक पैगाम ये कि अपने साथ साथ जो आपसे रूठे हुए हैं उनको इस दिन में मना लें, ईगो को पीछे छोड़ दें। ये क्योंकि जो रिश्ते नाते हैं, दोस्त अहबाब हैं, यही हमारी ज़िंदगी है। तो ये जो फ़ोन है, हम बैठे होते हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग इर्द गिर्द बैठे हैं तो हम फ़ोन में लगे हुए हैं। तो जो लोग आपके पास बैठे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और हमें ज़रूर बताएं कि आज आपने घर में क्या पकाया है। जी हाँ बिल्कुल, क्या पकाया और ईद कैसे गुजारी है, और हमारे शोज आपको कैसे लग रहे हैं और कैसे। वैसे ईद का एक इस्लामी पहलू ये भी हम हाईलाइट नहीं करते कि रंजिश से बुला दो। जो आपसे खफ है आप उनको मना लें, आप झुक जाएं।
सॉरी कर जो हम तो सीवियां और चॉकलेटों पे जोर है ना, एक वो है जी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल जी सही है। जी बिल्कुल, हमारा भी यही पैगाम है कि रूठे हुओं को मनाएं, रंजिशें दूर करें और दोबारा से अपने साथ अपने जो चाहने वाले हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो रिश्तेदार हैं, अहबाब हैं, उनके साथ खुशियों भरी ईद मनाएं। और हमारी दुआ भी है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें और अपने प्यारों के साथ खुशी से ईद मनाएं। हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद है कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा। अब तक के लिए इतना ही और हमें इजाज़त दीजिए। आपके साथ दोबारा नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे और नए मौज़ूआत पर और नई जो गुफ्तगू आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी।